بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ پاکستان کے فیملی بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ماضی میں ایک دادا میمنز کے قدیم تجارتی اداروں میں سے ایک دادا کمرشل ہاؤس بھی ہے۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے موجودہ دور کے مالکان کے آباء و اجداد نے ہندوستان، برما، جنوبی افریقہ اور مشرقی وسطی کے ممالک میں تجارتی اور صنعتی اداروں کا ایک گروپ قائم کیا۔ 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو دادا بڑے درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان میں شامل تھے۔ اسی وقت انہوں نے کافی حد تک ہندوستان سمیت دیگر ممالک میں اپنے تجارتی مفادات کو برقرار رکھا۔ دادا نے پاکستان میں بہت سارے صنعتی ادارے قائم کیے، جن میں کراچی، حیدرآباد اور چٹاگنگ میں ایسبسٹو سیمنٹ پلانٹ، 3 ٹیکسٹائل کمپنیاں، آئل ملز، کاٹن اور کیمیکل پلانٹس شامل ہیں۔ لیکن پاکستان میں دادا کا حصہ بڑے کاروبار کا فیصلہ صرف ان اداروں کی بنیاد پر نہیں کیا جانا چاہیے جن پر وہ براہ راست کنٹرول کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دادا، جو کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل حکمرانی کے عہدوں پر فائز ہیں، اس مخفی مالیاتی کنٹرول کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانی اور غیر ملکی اجاراداریوں کی تعداد میں جونیئر پارٹیز کے ہونے کے ناطے اس نے پاکستان میں 22 اجارادارہ خاندانوں میں دادا سمیت محبوب الحق کی بنیاد فراہم کی، جبکہ قاسم دادا کی آج کراچی میں صرف 2 کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں درج ہیں۔ وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں واحد سب سے بڑے سرمایہ کار ہیں۔ وہ شاید پاکستان میں پہلے صنعت کار تھے جو 1960 میں نجیز سینا پلان رکھتے تھے۔ حیدرآباد میں اپنی سیمنٹ فیکٹری بنائی۔ ان کے آباء و اجداد نے دادا عبداللہ اینڈ کمپنی کی معروف فرم قائم کی تھی، جس میں ایم کے گاندھی مشہور مہاتما گاندھی کو اپنے قانونی نمائندے کے طور پر 1890 میں جنوبی افریقہ بھیجا۔ اتفاق اصل میں 7 بھائیوں کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ اس وقت بانیوں کے 119 اولادیں اثاثوں کی تقسیم کے لیے لاہور کی عدالت میں لڑ رہی ہیں۔ اتحاد کے اب 3 الگ الگ گروپ ہیں: اتفاق گروپ، شریف اور حبیب وکاس گروپ آف انڈسٹریز۔ شریفوں نے اب برطانیہ میں خود کو قائم کر لیا ہے، حالانکہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بیٹوں کے الگ الگ کاروبار ہیں جو کہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ فیکٹو جیت پور کھاٹیا وار ہندوستان کے غلام محمد ایم آدم جی نے قائم کیا۔ فیکٹو گروپ نے عاجزی کے ساتھ ممبئی میں فٹ ویئر مرچنٹ کے طور پر آغاز کیا۔ انہوں نے چٹاگنگ میں محمدی آئل ملز اور ایسٹرن ٹیکسٹائل، مشرقی پاکستان کی پہلی آرٹ سلک ملز 1951 میں قائم کی اور جاپانی کمپنی کے ساتھ ریڈیو اور ٹرانزسٹرز کو اسمبل کرنے کا معاہدہ کیا۔ 1970 تک وہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، الیکٹرانک آلات، زرعی آلات، کھاد، پگ آئرن، آٹو موبائل اور ان کے پرزے تیار کرنے اور انہیں تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی منیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ فیکٹو نے اپنا ہیڈ آفس مشرقی پاکستان سے کراچی منتقل کیا اور 1971 میں آدم جی شوگر ملز کو حاصل کر لیا۔ گروپ نے آدم جی کا نام چھوڑ دیا اور غلام محمد ایم آدم جی غلام محمد ایم فیکٹو کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیف گروپ امیر مروت خان آف مروت خاندان میں شادی کی۔ بیگم کلثوم سیف اللہ کے شوہر کا انتقال 1964 میں نسبتاً کم عمری میں 49 سال کی عمر میں ہوا۔ اپنے 5 بیٹوں انور سلیم، ہمایوں جاوید اور اقبال کی پرورش کے دوران کا کاروبار سنبھالا۔ اس زبردست خاتون نے مردوں کی دنیا میں کامیابی حاصل کی اور اب بھی جاری ہے۔ 3 عظیم شخصیات اسلم خان خٹک، یوسف خٹک اور لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ خان خٹک کی چھوٹی بہن، اس نے ایک سے زیادہ طریقوں سے ان کا مقابلہ کیا۔ ایک خاتون جس کی میں نے واقعی تعریف کی، وہ اپنے بھتیجے جنرل علی کلی کے ساتھ میری دوستی کی وجہ سے ہمیشہ مجھ پر مہربان رہی۔ ان کے بیٹوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، چاہے سیاست ہو یا کاروباری۔ ڈاکٹر اقبال سیف اللہ ایک غیر معمولی کاریڈور ویکسیلر سرجن کے ساتھ تھے۔ سیف اللہ 1970 میں 22 خاندانوں میں شامل ہونے سے محروم رہے، لیکن آج تیل اور گیس کی تلاش، ٹیکسٹائل، ریئل اسٹیٹ میں شمار کیے جانے والے پاکستان کے سرکردہ گروہوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اقدام ٹیلی کام سیکٹر میں ہے۔ ماضی اور حال یہ کہنا کہ ایوب دور میں پاکستان کی معیشت پر 22 خاندانوں کا غلبہ تھا اور پھر قومی تحویل میں آنے کے بعد 31 خاندانوں کا غلبہ ہو گیا، جیسا کہ اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کا قلب برقرار رہا اور مزید بڑھا۔ سچ یہ ہے کہ اصل 22 خاندانوں میں سے صرف 5 حبیب داؤد، حبیب اللہ گندھارا اور سیف اللہ باہر علی اور
بھیم جی موجودہ دور میں تجارت اور صنعت پر حاوی 100 خاندانوں کے اصل قلب کا حصہ رہے۔ باقی اصل 22 خاندانوں میں جو بہتر ہیں مالی طور پر، کچھ کے صرف نام ہے جبکہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کا شمار نہیں کیا جاتا۔ نیشنلائزیشن کے بعد انہوں نے اپنے باقی اثاثوں کو کئی وراثتوں میں اور دیگر دعوے داروں میں تقسیم کر دیا۔ ان کی اولادیں آج نچلے طبقے اور امیر طبقے میں شمار ہیں اور کچھ یہاں تک کہ اعلیٰ اور متوسط طبقے پر ہیں، جبکہ 1960 کی دبائی میں صنعت کے امیر کپتان رہے۔ وہ لوگ جو نیشنلائزیشن کے حملے کو برداشت نہیں کر سکے وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر اوراق انڈسٹریز لمیٹڈ پبلک کو 6 جنوری 1953 کو کراچی میں شامل کیا گیا۔ بہت سی معلومات دستیاب ہیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں۔ میل بال، حافظ کریم، رنگوں والا، فینسی والکا اور بیکو اراگ مل والا، خیبر اور بائسن گروپس بنیادی طور پر تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہیں۔ کچھ دولت مند افراد ہیں لیکن ایک گروپ کے طور پر نہیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں چیونٹی، میمن، اسماعیلی، خواجہ اور پٹھان گروپ شامل ہیں۔ نیشنلائزیشن نے پاکستان کی معاشی ترقی کو روک دیا لیکن پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں چنیوٹ کی کاروباری برادری کو زبردست عروج حاصل ہوا۔ نیشنلائزیشن نے پنجاب پر مقیم گروہوں، خاص طور پر چنیوٹوں کے علاقوں میں جانے کے لیے مواقع کھولے جو پہلے میمنوں کی اجاراداری کی وجہ سے ان کے لیے مصنوع تھے۔ 1970 تک ان لوگوں کے علاوہ جو تجارتی طور پر اور صنعتی کاری طور پر آج غائب ہو گئے، وہ لوگ جو 1960 کی دبائی میں یا تو جاگیردار، امیر یا اعلیٰ متوسط طبقے سے تھے اور یا تو کاروباری عزائم یا طاقتور سیاستدانوں کی قربت یا دونوں کے ذریعے اٹھے۔ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دولت کوئی میراث چیز نہیں ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کچھ بڑھ سکتی ہے اور کچھ گر سکتی ہے۔ 22 میں سے بیشتر نے حکومت کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے اپنی دولت کھو دی اور کم از کم ان میں سے کچھ جنہوں نے اسے حاصل کیا وہ لوگ تھے جو حکومت کے فائدہ اٹھانے والے تھے اور ان اثاثوں کو واپس فروخت کرتے تھے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے انہیں 1.5 دہائی سے منظم طریقے سے تباہ کرنے کے بعد سستا کر دیا۔ تاہم ان کے بیوروکریٹس کے بارے میں ایک مطالعہ درکار ہے جو 1972 میں آج تک وزارت خزانہ، پیداوار وغیرہ میں رہے، جنہوں نے ان یونٹس میں ڈائریکٹر یا سینئر ایگزیکٹو کے طور پر خدمات انجام دیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان یونٹس کو منت سماجت سے لیا جو کبھی منافع بخش مالی، تجارتی یا صنعتی ادارے تھے، وہ خود بہت امیر ہو گئے اور زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہیں۔ یہ ان کے نئے خاندانوں میں شامل ہیں جو بھٹو کی نیشنلائزیشن سے پیدا ہوئے تھے۔